السلام علیکم. السلام علیکم. آج میرا وہ ایکچولی جب بھی میں فریزلڈ ہوتی ہوں نا, میں آپ کو اس جذبے سے نہیں کر سکتی سلام, کیونکہ میں ٹوٹلی بکھری ہوئی ہوتی ہوں. اور آج پوری صبح ادھم مچام مچی ہوئی تھی, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ناؤ کلیکٹ مائی سیلف. سب سے جب سے میں کراچی آئی ہوں, کچھ دن لگتے ہیں نئے شہر میں آ کے پروگرام کا سارٹ آف آئی تھنک رسا پکڑنے کو, اینڈ ٹو ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ایگزیکٹلی کس قسم کا پروگرام ہوگا اور کیسے بدلے گا پروگرام. کیونکہ ظاہری بات ہے کراچی میں آئے ہیں تو ایک دا تھیمز, دا فلیورز, دا پیپل آر آل گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ. ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں شمیم الرحمان صاحب. سندھ میں مائیں اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے تیار ہیں آٹے کے لیے. لیکن پورے پاکستان میں آٹا اس ملک میں کوئی کمی تو نہیں ہے آٹے کی, گندم کی. میں جب خبریں پڑھتا ہوں پورے پاکستان میں کہ کوئی اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے بیٹھ گیا, یہ تو بہت, لیکن جو لوگ بھوکے ہیں ان کو آٹا اگر نہیں مل رہا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایگزیکٹلی. سوسائٹی کی ذمہ داری. وائی از اٹ کہ انٹیریئر سندھ میں فار ایگزامپل آٹا نہیں مل رہا؟ نہیں, اس لیے یہ کس کا قصور ہے؟ یہ تو میں نے شروع میں عرض کیا نا, گورننس کی بات ہے. بٹ از اٹ the fault of آٹا زیادہ تر ظاہری بات ہے آئی تھنک پنجاب میں ہی, پنجاب دیکھیں نا, پنجاب میں آ رہا ہے یا کبھی سندھ میں بھی ہوتا ہے. Does Sindh have enough گندم to provide its own people? بعض اوقات ان کے پاس شارٹیج ہوتی ہے تو سندھ پنجاب سے آتا ہے, پنجاب میں بھی شارٹ ہوتا ہے تو کہیں اور سے جاتا ہوگا فرنٹیئر میں. یہ تو دیکھیں اصل میں ریسورس ڈسٹریبیوشن جو ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف پنجاب ہے تو پنجاب گرو کر رہا ہے تو پنجاب کرے, یا سندھ اگر گرو کر رہا ہے. یہی تو ایک ہمارے یہاں ایک لکونہ ہے کہ بھئی آپ کو جس وقت ضرورت جس جگہ پہ ہوتی ہے وہاں پہ ایک نیشنل پول ہونا چاہیے. بہت بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, نیشنل سیکیورٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کا ایک نیشنل ایک ریزروائر ہونا چاہیے ہر چیز کا, کہ جہاں ڈیفیسٹ کم ہو رہی, بعض اوقات کراپ فیل بھی ہو جاتی ہے تو پھر کہاں سے لے کے آئیں گے؟ لیکن یہ کسی نے آج تک تو اس ملک میں کیا نہیں ہے. آج تک اس ملک کے تاریخ میں کسی نے یہ نہیں کیا. بلوچستان سے بلکہ گیس نکلتی ہے اور وہ واحد صوبہ ہے جس کو گیس. آپ سوچیں نا کہ سوئی سے آپ کو گیس ملتی ہے, اینڈ اراؤنڈ سوئی آپ اب تھوڑا لوگوں کو ملی, کوئٹہ بھی بہت دنوں کے بعد ملی. ان کا کیا جرم ہے کہ ان کو تو اس کا مطلب ہے ایکچولی کہ اس ملک کو کوئی اتنا بڑا لیڈر کبھی بھی نہیں ملا, کبھی بھی اتنا بڑا لیڈر نہیں ملا جو ریسورس ایلوکیشن کو ایمانداری سے اور ذمہ داری سے. لیکن میں نے آپ سے, کیا یہ سچ ہے؟ بالکل صحیح ہے. اور آج جو سینس آف ایلینیشن ہے پاکستان میں, ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا, وہ بھی اس کی وجہ یہی تھی. وی ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دی ریالٹی کے ریسورس ڈسٹریبیوشن آن دا بیسس آف دی نیڈس آف دا پیپل ہونا چاہیے, ناٹ دیٹ کہ صاحب میرے پاپولیشن کا ریشو یہ ہے. پھر تو کبھی بلوچستان, پاکستان ریزولوشن تو تھا ہی اس کے تحت, اگر یہ پرنسپل دیا جائے گا تو بلوچستان کو تو کبھی کچھ نہیں ملے گا. تو آپ کے خیال میں جو لوگ کنفیڈریشن کی بات کرتے ہیں کہ صوبائی سوچ کو, ہر صوبے کو اپنے سارٹ آف ریسورسز کی ذمہ داری خود لینی چاہیے, کنفیڈریشن کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ یہ کنفیڈرل سسٹم ڈفرینٹ ہوتا ہے. کنفیڈرل سسٹم ایک ڈفرینٹ اسٹیٹس گیٹ ٹوگیدر, پھر وہ اپنا ایک, آپ فیڈریشن میں بھی یہ کر سکتے ہیں, وائی ناٹ. آپ یونٹری فارم آف گورنمنٹ بھی ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہوا نہیں ابھی تک نا فیڈریشن. یہ تو کون کرے گا؟ یہ تو ہمیں اور آپ کو ہی کرنا ہے. یہ کوئی باہر سے تو آدمی اس کے لیے تو نہیں آئے گا. جو مجبوری یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ تو باہر سے ہی آئے. آپ کا خیال نہیں ہے کہ کنفیڈرل سسٹم کام کر سکتا ہے یا بہتر ہو شاید؟ نہیں, آئی تھنک فیڈرل, اگر آپ کنفیڈرل سسٹم پہ جائیں گے پھر تو ایک پینڈورا باکس, وہ پورا دوسرا بال گیم ہی دوسرا ہو جائے گا. کیا کس قسم کا پینڈورا باکس؟ وہ ایک ڈفرینٹ ایکسرسائز ہو جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں, میں نے اس پرسوں بھی آپ کے پروگرام میں, You need a new social contract for this Pakistan. کس قسم کا سوشل جس میں کہ اکنامک ریسورسز کے پر ریسورس ایلوکیشن اور جو بھی جہاں مل رہا ہے وہ پروونسز کے, جو سب سے بڑا جو اس وقت گریوینس پروونسز کا یہی ہے. بالکل. تو آپ ان کی اکنامک نیڈس کو سیٹسفائی کریں, ان کے ریسورسز پہ ان کی ذمہ دار جو رائٹس ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس پہ عمل کریں. صرف ایکسیپٹ کرنا لپ سروس سے کام نہیں چلے گا. دوسری یہ ہوگا کہ فیڈریشن ول بی ڈیپینڈنٹ آن دی فنڈنگ بائی دی پروونسز. اگر وہ ایک پارٹنرشپ ڈیولپ ہو کہ اگر پروونس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو فیڈریشن ول انٹروین اینڈ ڈیولپ دوز ریسورسز, بٹ دین اٹ ول ہیو اے شیئر
after the provinces have decided they met their needs. کالر موجود ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو. ہیلو, کون بول رہے ہیں؟ میں ظہیر جاوید. جی ظہیر جاوید صاحب, مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ شمیم صاحب آئے تو میں گفتگو کروں. جناب بالکل آپ ہی تھے. لیجنڈ, کیسے ہیں آپ؟ صبح ہی میں آپ کے بارے میں بتا رہی تھی شمیم صاحب کو. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. شمیم بھائی کیا حال ہے آپ خیریت سے ہیں ظہیر صاحب؟ بڑے دنوں بعد آپ کی آواز سنی. آپ زندہ میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے خواہش ہوئی کہ میں آپ سے بات بڑی کروں, عنایت آپ بات کی. بھی کرنی ہے. ظہیر بھائی آپ ہمیں بتا رہے تھے اس دن کی شمیم صاحب کتنے بڑے لیجنڈ ہیں, اور پہلے کیا تھے یہ اون کیمرہ رپورٹنگ میں ہم 3 آدمی بالکل میدان میں اترے تھے. شمیم الرحمان پپو صاحب, انہیں ہم پپو کہتے ہیں پیار سے, مائنڈ نہ کرنا شمیم. نہیں, میں تو سنیا کی سن رہا ہوں آج کل. تو یہ تھے طارق فتح تھی اور میں تھا. اب یہ کنفیوژن میں کلیئر کروانا چاہتا ہوں شمیم صاحب سے کہ ہم میں سے پہلے کون تھا. میرا تاثر یہ ہے کہ شمیم صاحب نے سب سے پہلے شروع کی. اب پہلے آپ کی یادداشت صحیح ہے. میں صحیح ہوں. آپ کی اچھا, یادداشت میں ابھی لکھ تک رہا بڑی ہوں تو قائم اس ہے. لیے مجھے یہ کنفرمیشن چاہیے تھی. اور آپ ٹھیک بات ٹھاک؟ آپ سے آج کرنی جو ہے وہ موجودہ حالات پہ ہے. جی جی. یہاں جلاؤ, گھیراؤ, توڑ پھوڑ, لوگوں کے بھرم جذبات ہمارے سامنے ہیں. جی. اور دوسری طرف سے ظہیر صاحب تھوڑا سا اونچا بول لیں گے پلیز, سوری فار دوسری انٹرپٹنگ. طرف سے ایک تعطل ہے یا جناب علی کوئی چیز حل ہوتی نظر نہیں آ رہی. جی جی. بجلی کا معاملہ ہو, پانی کا معاملہ ہو, سڑکوں کا معاملہ ہو, روزگار کا معاملہ ہو, کوئی چیز بھی حل ہوتی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو شمیم صاحب اس پہ آپ جیسے لوگ جو کہ بولنے والے ہیں موجود ہیں ٹیلی ویژن پہ, آپ کچھ قوم کی رہنمائی کیجیے. یہ بتائیے لوگوں کو کہ بھائی یہ کتنے ارب کے روپے جو ہیں یہ لوگوں نے معاف کروا لیے بیٹھے بیٹھے بالا بالا, اور آپ 10 روپے کسی شخص کو معاف نہیں کرتے, اس کا میٹر کاٹ کے لے جاتے ہیں. تو یہ بہت سی باتیں جو ہیں ان کو سامنے لانا اور بڑے ٹھوس انداز میں حقائق پر گفتگو کرنا ضروری ہو گیا ہے. اب اس کے بغیر ہم نہیں نکل سکیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل ہو, وہ انتظار نہیں کر سکتے. جس شخص کو آج بھوک لگی ہے, جس نے اب روٹی کھانی ہے, شام تک اس کو مل جائے تو وہ کھا لے گا. بالکل وہ کل تک کا انتظار نہیں کر سکتا. وہ اپنے بچے مارے گا بھائی یا بیچے گا. بالکل. تو یہ ہم بڑے بڑے مشکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کوئی ہنسنے والی کیفیت میں نہیں ہے, ہم رونے والی کیفیت میں ہیں. اور ہمارے جو رہنما ہیں, ہمارے جو سیاستدان ہیں, وہ ایک بے حسی کی کیفیت میں. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس ملک میں حکومت تو ہے لیکن جناب کسی کے پاس اختیار نہیں. تھینک یو سو مچ ظہیر صاحب. اختیار کس کے پاس ہے؟ دیکھیے میں نے ظہیر صاحب نے بہت ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے بھی ایک بار ہم سے یہی بات کی تھی کہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. دیکھیے بات یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن جو با اختیار لوگ ہیں وہ کیسے بے اختیار بن گئے. بات یہ من حیث القوم ہم سب کو اپنا ایک کتھارسس کرنا پڑے گا. اور جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ ہمیں ایک نیشنل یعنی ایک سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ تو گورننس ہماری جو ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے یہ فیل ہو گئی ہے ہمارے ڈیلیور کرنے پہ. انہی لوگوں نے ڈیلیور کرنا ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر سے امپورٹ ہو کے لوگ آئیں گے. اب دیکھنا یہ کہ جو ہم اور آپ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ خامیاں ہمارے سسٹم میں, یہ سسٹم کے اندر جو ہے اچھائی ہے باقی بچی ہے, آپ کو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ایک کوئی نہ کوئی ایک آپ کو انیشیٹو لینا پڑے گا. اور ناظرین, سیگمنٹ ہیز کم ٹو این اینڈ اینڈ ایز یوزول ود شمیم صاحب ٹائم ہیز شوم کروفائڈ, ہمارے کراچی کے شامی صاحب. اینڈ یہ دل نہیں چاہتا to let you go. I swear, شمیم صاحب, there's so much to learn from you and so much to hear. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو بہت جلد پھر تنگ کریں گے. نہیں, it's all right. اینڈ تھینک یو سو مچ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ایک اور بہت خاص مہمان بریک کے بعد.